مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں حضرت داؤد کا زمانہ تھا، ایک آدمی تھا بڑا شریف النفس تھا، شریف آدمی نہیں، بڑا سست کاہل قسم کا آدمی تھا. ایک عجیب و غریب دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کہ یا اللہ مجھ غریب کو، مجھ بے سہارا کو روزی عطا فرما، لیکن غیب سے، کچھ کام وام نہیں کرنا پڑا، بس مل جایا کرے کچھ کھانے پینے، غیب سے روزی عطا فرما، یہ محنت مشقت نہیں ہوتی مجھ سے، اس سے مجھے بچا لے اللہ. آدمی شریف تھا، عبادت گزار بھی تھا، کام اس کا یہی تھا، دن رات یہی ورد کرتا رہتا، یعنی کہ پورے گاؤں میں شہر میں بات مشہور ہو چکی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اس کے بارے میں کہ بھائی کس طرح کا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی روزی محنت اور مشقت کے راستے سے اتاری ہے، لیکن اس کو دیکھو، اس کو ہاتھ پیر نہیں لانے، اپنا رزق چاہیے اس کو. لوگ حضرت داؤد کی مثال بھی دیتے تھے جو زمانے میں نبی تھے، کہتے تھے پیغمبر خدا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوش الحان ہے، لہن داؤدی آپ نے سنا ہوگا، حضرت داؤد کی آواز ترنم بہت مشہور. تو کہتے تھے داؤد اتنے خوش الحان ہیں کہ جنوں انس چرند پرند پہاڑ بھی ان سے زبور کی تلاوت سن کر جھوم اٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشقت کے بغیر جو ہے وہ روزی حاصل نہیں کرتے. یہ اس کو دیکھو، یہ چاہتے ہیں اس کو بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے بس. لوگ بڑی باتیں کرتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان باتوں سے. وہ اللہ تعالیٰ کے آگے روتا پیٹتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے روزی عطا فرما بغیر محنت کے، محنت نہیں کرنی. جب اس نے اپنے الفاظ میں کو حد ہی کر دی رونے دھونے کی، بالآخر ایک دن یہ ہوا، رحمت حق جوش میں آئی. ایک دن اپنے گھر بیٹھا تھا اور یہی گریہ وزاری کر رہا تھا، یا اللہ مجھے روزی دے دے بغیر محنت کے، یا اللہ مجھے روزی دے. ابھی وہ یہ گریہ وزاری کر رہا تھا، مکان کا دروازہ کھلا، اچانک سے ایک گائے گھر کے اندر گھس آئی. اس نے کہا ہو گئی دعا قبول، یہ کام ہو گیا. فوراً گائے کو پکڑا، رسی سے اس کی ٹانگیں باندھی، بلا تاخیر ذبح کر دیا گائے. ان صاحب نے تو یہ کام کر دیا. وہ جو گائے کا مالک تھا بیچارہ، چونکہ گائے ذریعہ معاش ہوتا تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے کچھ لوگوں، وہ گلی کوچوں کی خاک چھانتا، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک گلی سے دوسری گلی، بالآخر اس کے گھر میں پہنچا. اس نے تو منظر ہی دوسرا دیکھا، گائے تو ذبح ہو چکی تھی. اس نے رونا دھونا چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم یہ کیا غضب کیا، میری گائے ذبح کر ڈالی. دعا مانگنے والے نے کہا بھائی بات سنو آرام سے، کوئی زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے بھائی. میں ایک عرصے سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، گھر بیٹھے رزق پہنچایا. تو میں نے خدا داد سمجھ کے اس کو ذبح کر ڈالا ہے، یہ اللہ نے دعا قبول کی ہے. اب یہ تو اس کا ایک تو گائے کا نقصان، سامنے سے وہ یہ لاجک سنی اس نے کہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. بہت مارا، بہت پیٹا اس شخص کو، اس نے مار پیٹ کرنے کے بعد حضرت داؤد کی خدمت میں لے آیا جو کہ اس وقت اللہ کے نبی تھے. اچھا جو گاؤں کے لوگ تھے، علاقے کے لوگ، وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی گائے ہے، گھر میں گھسے اس نے کاٹ دی کہ میری دعا قبول ہو گئی. بہرحال مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں پیش ہوا. پہلے گائے والے نے اپنا دعویٰ پیش کیا، کہا اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، یہ پتہ نہیں کب سے تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، گائے کو پکڑا ذبح کر ڈالا. آپ کے سامنے میری فریاد ہے، اس سے دریافت کرے اس نے ایسا کیوں کیا. اس نے اپنی بات کر لی. اس شخص کی باری آئی دعا مانگنے والے کی. اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ پورا شہر گواہ ہے، گاؤں گواہ ہے، میں چور نہیں ہوں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں حرام کھانے والا آدمی بھی نہیں. بھائی میں اپنے گھر بیٹھا تھا، میں اپنے مالک سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت مشقت کے روزی دے دے. مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سنی ہے، گائے میرے گھر پر آ گئی، خود بخود آئی، میں تھوڑی بلایا. تو میں سمجھ گیا کہ مجھے رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گائے کو ذبح کر ڈالا. حضرت داؤد نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس شخص سے کہا، دعا مانگنے والے سے، کہ بھائی کوئی مدلل بات بھی کرو، کوئی لاجیکل آرگیومنٹ دو جس کی وجہ سے میں مانوں کہ تم نے گائے کی ذبح کی. تمہارے بیان سے تو یوں لگتا ہے کہ نہ تو گائے کے مالک نے تمہیں گائے دی ہے، نہ تم نے گائے خریدی ہے. اب جب اس نے حضرت داؤد سے بھی یہ سنا، چونکہ تھا تو شریف آدمی، عبادت گزار آدمی تھا، وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اللہ کے نبی اس کی فیور میں بات کریں گے.
جب حضرت داؤد سے بھی سنا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا, کہنے لگا اے پروردگار تو اپنے نبی کو حقیقت حال سے آگاہ فرما. یہ کہہ کہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اچھا بات بظاہر تو اس کی لاجیکل نہیں لگ رہی تھی, لیکن جس انداز سے رویا, ایسا رویا کہ لوگوں کے دل پگھل گئے. اللہ کے نبی کا بھی دل بھر آیا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو, گائے کے مالک سے آپ نے کہا بھئی اس کا فیصلہ کل کریں گے, ایک دن بات کریں گے, آج محفل برخاست کرتے ہیں, کل. سب کو گھر بھیجا, اپنے حجرے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی حضرت داؤد, دروازہ بند کیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے علیم و خبیر تو اصل باتوں کا جاننے والا ہے, تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کچھ بات لگ رہی ہے مجھے کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے, ساری حقیقت واضح ہو گئی. دوسرے دن دونوں کو دوبارہ طلب کیا. اب حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں, گائے کے مالک سے کہہ رہے ہیں, گائے کے مالک سے جس کی گائے ذبح ہو گئی, اس سے کہہ رہے ہیں اس کا پیچھا چھوڑ دے اور معاف کر دے اس کو. وہ سنا, اس نے کہا یہ اللہ کے نبی جلال میں غصے میں آ کے کہنے لگا یہ کیا کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے, آپ کے انصاف کی شہرت زمین و آسمان تک پہنچی گئی, میرے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہے آپ, نعوذ باللہ. اس کی یہ بات سننے کے بعد حضرت داؤد نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, ابھی تک تو صرف کہہ رہے تھے معاف کر دے, اب کہنے لگے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اپنا سارا مال اور ساری جائیداد بھی اس کے حوالے کر دے, ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی. یہ سنا تو اب تو جیسے کہتے ہیں نا حدی ہو گئی. اس زمانے میں جو ایک انداز تھا, اس نے سر میں خاک ڈالی, گریبان چاک کر دیا, اللہ کے نبی کے خلاف بولنا شروع ہو گیا. حضرت داؤد نے اسے قریب بلایا اور کہا دیکھ اس ہنگامے سے باز آ جا, یہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گا, مان لے میری بات. اس نے اور گریا کرنا شروع کر دیا. وہ تو گریا کر رہا تھا, آس پاس کے سارے لوگ حیران تھے کہ یہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا ہے. ایک تو لوگوں نے تو کہہ بھی دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر یہ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب ہے, اور جس نے گھر بیٹھے گائے ذبح کر دی اس کو آپ نے بری کر دیا ہے. حضرت داؤد نے سوچا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اصل راز سے پردہ اٹھا دوں. حضرت داؤد نے سب لوگوں کو دریا کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے جمع کیا. لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل ہوا تھا؟ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم. انہوں نے کہا تم نہیں جانتے, وہ سب کچھ جانتا ہے جس سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب حضرت داؤد کہانی بتا رہے ہیں, کہنے لگے حقیقت حال یہ ہے اس گائے والے نے, جو گائے والا تھا جس کی گائے بھاگ گئی, اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا جس کا یہ غلام تھا. اپنے آقا کو قتل کیا, اس کے مال دولت جائیداد سب پہ قبضہ کر لیا. اب یہ جو مظلوم دعا مانگنے والا تھا جو گھر بیٹھا تھا, یہ اسی مقتول کا بیٹا ہے, اس آقا کا بیٹا ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا. اور اس گائے والے کی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس نے اپنے آقا کو مار دیا, سارا مال و دولت لوٹ لیا, اس مرنے والے کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے. تو اس نے اپنے ظلم کا پردہ خود ہی فاش کر دیا, اور دراصل یہ اس کا قاتل تھا جو کہ اب تک بات کسی کے علم میں ہی نہیں تھی. اب حضرت داؤد نے اس سے کہا کہ تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا نا, شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے. حضرت داؤد نے بات آگے بڑھائی, کہا راز فاش ہونے کے ڈر سے اس نے وہ خون آلود چھری بھی مقتول کے ساتھ دفن کر دی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر قاتل کا نام آج بھی کنندہ ہوگا. بات اور آگے بڑھی, حضرت داؤد کے حکم پر زمین کھودی گئی, گڑھے کے اندر سے ایک کھوپڑی اور ایک چھری برآمد ہوئی. اب یہ گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا. اب لوگوں پر بھی سکتے کا عالم تھا. وہ سب سامنے آئے اور کہا اے خدا کے سچے پیغمبر, ہم سب فطری طور پر نابینا ثابت ہوئے, ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار نہیں کیا, آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں. حضرت داؤد نے ان سب کو معاف کیا, لیکن اس قاتل کو سزائے موت ہو گئے. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہیں پر ایک نشست میں مفتی اکمل صاحب نے ایک بات بڑی زبردست بتائی کہ یہ انبیاء کے واقعات یہ ایک خاص تناظر میں ہوتے ہیں.
مثلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی کل کسی کا کوئی مال آ جائے تو ہمارے لیے بھی حلال ہو جائے کہ ہم اس کو کھا جائیں، یہ سوچ کے کبھی کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی. یہ کچھ خاص سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں یہ واقعات. اس واقعے کی بھی خاص سبق ہیں. کیا سبق ہیں؟ بہت سارے سبق ہیں. دو کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے، ایک علم کا سبق ہے، ایک عشق کا سبق ہے. علم کا سبق یہ ہے، ظلم کو چاہے لاکھ پردوں میں چھپایا جائے وہ چھپتا نہیں ہے. یہ شخص کس طریقے سے خود ہی اس نے ایسی حرکتیں کر دی کہ جو اس نے ظلم کیا تھا تو کسی کو نہیں معلوم تھا، وہ سب کے سامنے آ گیا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچاؤ بازار میں آ نکلا ہے. تو ظلم نہیں چھپتا ہے، کبھی باہر آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور ظالم کے مقدر میں رسوا اور برباد ہونا لکھا ہے. ایک اور عشق کا سبق بھی اس واقعے سے، وہ یہ کہ ہم جتنے باشعور ہو جائیں، ہمارے پاس جتنا علم آ جائے، ہماری نگاہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ہماری نگاہ صرف ظاہری حد تک دیکھ سکتی ہے. نبی کی نگاہ باطن کے پردے بھی چاک کر دیتی ہے. تو اللہ کے نبی جو بات کہتے ہیں وہ سند ہے، چاہے ہمیں اپیرنٹلی وہ بڑی illogical بات بھی لگ رہی ہو بظاہر، لیکن وہ جو بات کہتے ہیں وہ سند ہے. اور آخری بات، ہم نے انبیاء کی بات کی، حضرت داؤد کی بات کی، کس طریقے سے وہ جانتے تھے جو عام لوگ نہیں جانتے تھے. سارے انبیاء واجب الاحترام ہیں، لیکن یہاں انبیاء کی صف میں بھی فرق ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا رتبہ جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. تو یہ تو تھا حضرت داؤد کا معاملہ کہ جن کی نگاہ قبر تک دیکھ سکتی تھی. تو آخری جملہ، داؤد کی نگاہ قبر تک دیکھ سکتی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ حشر تک دیکھ سکتی ہے. کیونکہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. داؤد بھی جانتے تھے بہت کچھ، لیکن مصطفیٰ کیا جانتے ہیں وہ سنیے، اور اسی پر قصہ اختتام کریں گے. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے انہیں قاسم ہے اب بنایا گیا، تقسیم کرنے والا، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، جبرائیل یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ بس حضور جانتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر